الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسانوں کو ایک بہت بڑی مصلحت تھی جس کے تحت طبقاتی نظام میں تقسیم کیا تھا۔ اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ بات بتائی ہے کہ اگر دنیا کا نظام قائم نہ رکھنا ہوتا تو اللہ اس طبقاتی کشمکش کو پیدا ہی نہ فرماتا۔ جب انسان بنائے گئے اور انسانوں کی روحیں ان کی تخلیق ہوئی تو سیدنا آدم علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ یہ تمہاری اولاد ہے اور ان میں کچھ لوگ غریب ہیں اور کچھ لوگ امیر ہیں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اس چیز کو دیکھا اور عرض کیا کہ رب لولا سویتا، اللہ آپ نے ان سب کو برابر کیوں نہیں کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ ہم نے جو برابر نہیں کیا تو اس میں بھی ہماری حکمت ہے، اور وہ حکمت اللہ نے قرآن میں بھی بیان کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم لوگوں کو مختلف درجات میں تقسیم نہ کرتے تو پھر کوئی کسی کا کام نہ کرتا۔ یہ لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، ہم نے لوگوں میں طبقات اس لیے قائم کیے کہ ایک طبقہ دوسرے طبقے کے ساتھ ضرورت کی بنیاد پر قائم رہے۔ ایک آدمی گاڑی لیتا ہے اور ایک آدمی گاڑی کو ٹھیک کرتا ہے، تو اگر گاڑی ٹھیک کرنے والا بھی اتنی ہی قدرت رکھتا جتنی گاڑی والے کی ہے تو پھر اس گاڑی کو ٹھیک کون کرتا؟ اس اصول پہ آپ دیکھیں تو ساری انسانی زندگی منقسم ہے کہ ایک کا دوسرے کا محتاج ہونا اور ایک آدمی کو دوسرے کی احتیاج ہونا یہ اللہ نے رکھا ہے۔ لیکن اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ انسانوں کی معاشرے میں باہمی تفریق عزت کی بنیاد پر ہوگی اور انسانوں کی تفریق کسی بھی معاشرے میں دولت کی بنیاد پر ہوگی۔ دنیا میں جس ملک میں جس قوم میں انسانوں کی تقسیم دولت کی بنیاد پر ہوتی ہے اور دنیا کے جس ملک میں انسانوں کی تقسیم عہدوں کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ ملک کافروں سے بدتر ہے اور اس کے عوام کافروں سے بھی زیادہ ذلیل زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ نے جو عزت ایک پیسے والے کو دی ہے ٹھیک وہی عزت ایک غریب کو دی ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے جو احترام ایک بڑے عہدے کا سکھایا ہے، ایک چھوٹے عہدے والے کو بھی اللہ نے وہی احترام دیا ہے۔ اللہ کی تقسیم ضروریات کی بنیاد پہ ہوئی، اور یہ کافروں سے بدتر نظام اور کافروں سے بدتر معاشرے، جہاں پر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں اور ان کی کوئی تسبیح قضا نہیں ہوتی، در حقیقت وہ جب انسانوں کی تفریق، اپنے دفتر میں تفریق، اپنے گھر میں تفریق، اپنے معاشرے اور گلی میں فرق پیدا کرتے ہیں، امیر اور غریب کے درمیان اور ایک عہدے والے اور غیر عہدے والے کے درمیان، تو ان تمام نیکیوں کے باوجود کافروں سے بدتر زندگی گزارتے ہیں اور اس نظام کو پھیلاتے ہیں۔ اسلام اسی کو مٹانے آیا تھا، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہی ختم کرنے آئے تھے، اور انہیں صاف بتا دیا تھا اور آخری خطبے میں صاف کہہ دیا تھا کہ تم میں سے کوئی گورا ہو یا کالا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، میں آج سارے یہ عدم مساوات کے طریقے ختم کر رہا ہوں، اور یہاں تک آیا ہے کہ آپ نے اپنا پاؤں زمین پر رگڑا اور آپ نے فرمایا یہ جتنی نسلی مفاخرت ہے، جتنی نسلوں کی بنیاد پر تم ایک دوسرے کو احترام اور بے عزتی یہ سب کچھ کرتے ہو، میرے پاؤں کے نیچے۔ اس لیے اللہ کا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ ہم جتنا احترام کسی صدر اور وزیر اعظم کو دیتے ہیں، ہمارے گھر میں کھانا پکانے والا بھی اسی احترام کو ڈیزرو کرتا ہے۔ ہم جتنا احترام کسی بڑے سے بڑے عہدے دار کو دیتے ہیں، دفتر میں سویپر جو آتا ہے وہ بھی اسی احترام کا مستحق ہے، اس کو بھی وہی احترام دینا چاہیے۔ ایسے ہو نہیں سکتا، یہ کافروں سے بھی بدتر نظام ہے جس میں کسی شخص کو ذلیل کیا جائے اس لیے کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے اور اس لیے کہ اس کے پاس عہدہ نہیں ہے، اور ٹھیک وہی حرکت کوئی عہدے والا اور پیسے والا کرتا ہے تو وہاں پر خاموشی اختیار کر لی جائے کہ کیا کریں جی، یہ فلاں عہدے کے آدمی ہیں، اور کیا کریں یہ انسان پورے عدالت کے نظام کو خرید لیتا ہے۔ دولت اور عہدے کی بنیاد پر جب تفریقات ہوتی ہیں تو پھر اللہ کا غضب اس معاشرے پر ٹوٹتا ہے۔ خدا کا غضب کیسے آئے؟ آپ کبھی سوچیں، ہر روز نماز میں آپ پڑھتے ہیں غیر المغضوب، اللہ ان کی راہ سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اللہ کا غضب کیسے آئے؟ جب تک اللہ نے جہاد فرض نہیں کیا تھا، اس سے پہلے جو اقوام گزری ہیں، عاد، سمود، حضرت شعیب، حضرت لوط علیہ السلام کی اقوام، وہاں اللہ نے انسان کو انسان سے لڑنے کی اجازت ہی نہیں دی تھی۔ صرف ایک حکم تھا، صبر کرو، بس۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا میں خود ڈائریکٹلی اس کائنات میں عذاب کو بھیجوں، اور اللہ نے کیا۔ لوگ مظلوم ہوئے، لوگ پٹے، حضرات انبیاء علیہ السلام کی شہادتیں ہوئیں، یہ سارا کچھ تھا، اور اللہ نے کہا اچھا تم اتنے بے لگام ہو گئے ہو اور میں تمہیں پکڑ رہا ہوں، اور اللہ نے پھر پکڑا، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کو مڑ کے دیکھتے رہے کہ کیا تباہی مچی ہے، اور انہوں نے کہا میری قوم والو، میں تم پہ کیوں اپنا دل جلاؤں، میں نے ساری زندگی اس بستی میں بسر کی، تمہیں سمجھاتا رہا مگر تم نہیں سمجھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنی اقوام ہیں ان پر عذاب آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جب آ گیا تو پھر کوئی خدا کا عذاب نہیں آیا۔ پوری سوسائٹیز
کم تولنے اور بیچنے لگیں، خدا کا کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ یہ محض جہالت اور کم علمی ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ گناہ تھا تو خدا کا عذاب آنا ہی تھا، اس لیے کہ اللہ نے سسٹم لوگوں کے حوالے نہیں کیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم یہ، اور اس پہ عذاب بھئی کیوں پوری دنیا اس کام میں مبتلا ہو جائے، اب خدا کا عذاب نہیں آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ محض کم علمی کی مذہبی تقریریں ہیں جو ڈراتے ہیں کہ یہ کام کرو گے تمہیں وہ عذاب، یہ کیوں عذاب آ جائے گا بھئی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو آخری عذاب اگر آنا تھا تو اس وقت آیا ہوتا، مگر اللہ نے کہہ دیا کہ آئندہ ہم کوئی عذاب نہیں بھیجیں گے، اب آپس میں لڑو مرو جو مرضی کرو۔ اب سسٹم پبلک کے حوالے ہے، جہاد کو پہلی مرتبہ اللہ نے فرض قرار دیا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اور وہ شہر فتح کرو، اور پھر اس موقع پہ ان کی قوم نے کہا کہ اذهب انت وربک، آپ تشریف لے جائیں اے موسیٰ، اور آپ کا پروردگار آپ کی حمایت کرے گا۔ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم کبھی بھی اس شہر کو فتح نہیں کریں گے جب تک کہ کافر وہاں پر موجود ہیں۔ بس اس کے بعد بھی تو قومیں گناہ کرتی رہی ہیں، کیا عذاب آ گیا؟ اس کے بعد بھی تو انبیاء علیہ السلام قتل ہوتے رہے ہیں، کیا عذاب آ گیا؟ خدا نے کیا بھیجا؟ کچھ بھی نہیں۔ اسے کہا خود جد و جہد کرو، خود محنت کرو، اپنے سسٹمز اب خود بناؤ، تم بڑے ہو گئے۔ اس لیے یہ طبقاتی نظام جو دو بنیادوں پر قائم ہوتا ہے، عزت کی بنیاد پر اور دولت کی بنیاد پر، اللہ کو اس سے نفرت، اور خدا عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ اسے کہا اب سسٹمز خود چلاؤ۔ پوری دنیا اگر ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتا ہے خود ٹھیک کرو نا، میں نے تمہارے حوالے کر دیا، اب تم مجھ سے توقع رکھو کہ میں ان ظالموں پہ عذاب بھیجوں، کیوں؟ تمہارے ہاتھ نہیں، تمہارے پاؤں نہیں، عقل نہیں، اسباب وسائل ذرائع پیدا کرو۔ اس لیے اس مذہبی طبقے نے یہ سوچ پیدا کی کہ مظلوم کو بتاؤ کہ اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، یہ نہیں سکھایا کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو اور اسے کہو خبردار جو ظلم کیا، میں اس سوسائٹی میں نہیں رہ سکتا۔ جب بھی طبقات کی پیمائش کی جاتی ہے، جب بھی طبقات کو ماپا جاتا ہے، کبھی بھی دنیا میں، یہ ابن خلدون نے بھی ایک جگہ لکھا ہے اور کمال کی بات لکھی ہے کہ جب دنیا میں طبقات اور معاشروں کی پیمائش کی جاتی ہے تو کبھی بھی اوپر سے شروع نہیں کرتے، نیچے سے شروع کرتے ہیں۔ غربت میں کتنے لوگ بسر کر رہے ہیں زندگی، بغیر تعلیم کے کتنے لوگ ہیں، بغیر مذہبی تعلیم کے کتنے لوگ ہیں، وہ نیچے سے چل کے پھر اوپر تک جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں 2%، 3% مالدار ہیں، 97% غریب۔ اس طرح معاشرے گنے جاتے ہیں، اس طرح معاشروں کی پیمائش ہوتی۔ بڑی اچھی بات پنڈت جواہر لال نہرو نے کی، کمیونسٹ تھا نا پکا، دھرم میں نہ ہندو نہ مسلمان، کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے تو بیٹی نے ایک مسلمان فیروز گاندھی سے شادی کرنا چاہیے، اندرا گاندھی سے کہا بیٹے بے شک کرو، میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تم ہندو ہو تو کیا اور مسلمان ہے تو کیا۔ پہلا 5 سالہ جب اس سے پورا کیا تو انٹرویو صحافی لیتے ہیں تو کسی نے کہا جناب والا آپ کے 5 سال کیسے رہے؟ اسے کہا میں باولا ہو گیا ہوں کہوں کہ 5 سال میرے بہت اچھے رہے یا بہت خراب رہے؟ اس کا مجھ سے نہیں۔ یہ دلی کے کنارے جو بستیاں آباد ہیں نا، اور دلی سے کلکتہ تک جو غریب لوگ ہیں نا، ان کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آزادی نے تمہیں کیا دیا، اور ان سے پوچھو کہ جواہر لال کا دور کیسا رہا۔ مجھ سے مت پوچھو، اس لیے کہ میں تو اپنی تعریف ہی کروں گا۔ یہ قوموں کو، معاشروں کو جانچنے اور ناپنے کا پیمانہ ہے۔
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آئے تھے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ تم میں غربت اور امارت کا فرق ضروریات کی بنیاد پر ہے. تم میں غربت اور امارت کی دو بنیادیں میں ڈھا دوں گا، ختم کر دوں گا، قطعاً نہیں مانوں گا. ایک جب تم عہدوں کی بنیاد پر تقسیم ڈالو گے اور جب تم دولت کی بنیاد پر تقسیم کرو گے تو نہ میں اس دولت کو مانتا ہوں نہ میں اس عہدے کو مانتا ہوں. اللہ نے قرآن میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کی بنیاد پر آپ کیا انکار کر رہے ہیں؟ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ اگر لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر مجھے اس بات کا نہ ہوتا کہ سارے ہی کافر ہو جائیں گے تو میں ان کو اتنا کچھ دیتا کہ معارج علیہ یظہرون، سیڑھیاں جو ہے نا اپنے گھروں کی جس سے چھت پہ جاتے ہیں یہ بھی سونے اور چاندی کی بنا لیتے، میں تو ان کو اتنا کچھ دے دیتا. اس معاشرتی کشمکش کو، اس طبقاتی کشمکش کو دور کرنا ہے. یہ اسلام ہے، یہ خدا کا دین ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ چونکہ ایک دوست بہت زیادہ امیر ہے اور اس کے لیے گھر کے دروازے کھلے ہیں اور ایک شخص بہت زیادہ غریب ہے، وہ 1000 مرتبہ کہے کہ صاحب یہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کے ہاں ظلم ہو رہا ہے، آپ میرے ساتھ کیسا رویہ. کچھ نہیں، تمہارا بنیادی طور پر جرم یہ ہے کہ تم غریب ہو، تمہارا گھرانہ غریب ہے، تمہارے ماں غریب، تمہارا باپ غریب، حتیٰ کہ تمہارا خدا بھی غریب ہے، تمہاری سنتا نہیں. یہ وہ فرق ہے جو اسلام نے سکھایا تھا. یہ وہ فرق ہے جو سردار اور غریب دونوں کی عزت کو برابر قرار دیتا ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن، کبھی نہ سننے والا، یمن کا ایک تاجر آیا اور اس سے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے آواز دی. تو اس سے کہا لوگوں، میں پچھلے برس آیا تھا اور میرا مال ابو جہل نے لے لیا تھا اور مجھے ادا نہیں کر رہا، پیسے نہیں دے رہا، اور تم اس بستی میں نہیں بولو گے کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس جلالت شان کے اٹھے اور فرمایا، اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میرے ساتھ چلو. اور ابو جہل حیران کے دروازے پہ دستک، دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. آپ نے فرمایا اس کے پیسے ادا کرو. اس نے اسی وقت قیمت چکتا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جب طبقات میں کشمکش اور طبقات میں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ریٹیلیشن اس کی بڑی شدید ہوتی ہے. ایک آدمی غریب ہے، اس کو روز تانے، روز اس کی عزت نفس کو خراب کرنا سوسائٹی میں. اب ریٹیلیشن جب ہوگی نا تو اتنی شدید ہوگی کہ وہ اس مالک کو قتل کر ڈالے گا. جرائم کی بنیاد یہاں سے پڑتی ہے، اصل جڑ نہیں اکھڑتے اور کہتے ہیں جی اس کو سزا دو. بھرا پڑا ہے اسلام اس سے. تاریخ، حدیث، فقہ بھری پڑی ہے. وہ کہتے ہیں اس نظام کو ختم کرو. پیسے کی بنیاد کچھ نہیں ہے. مصر میں گھڑ سواری ہے، گھوڑے دوڑانے ہیں، خلافت نے اجازت دے رکھی ہے. بڑے بڑے شہ سوار لڑکے آئے جنگ کے اس میدان میں اور گھوڑے دوڑائے. اور ایک دیہاتی پلا ہوا لڑکا آیا اور اس کا پلا ہوا گھوڑا تھا. اور مصر کے حکمران عمر بن العاص رضی اللہ عنہ تھے، گورنر تھے، اور وہ خود یہ کھیل، یہ چیزیں دیکھنے کے لیے تشریف لائے تھے. اور ان کے بیٹے محمد کا گھوڑا بہت اچھا تھا. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے اور جب دوڑایا انہوں نے گھوڑا تو دیہاتی لڑکا جیت گیا. ریس میں اس کو جیت ملی. محمد کا دماغ تھوڑا سا خراب ہوا. وہ اپنے گھوڑے سے اترا، اس سے ملا اور 2-3 درے لگائے اس کو، 4، اور کہا کہ خذ، یہ لے، یہ تیری جیت. انا ابن الاکرمین. میرے ماں اور باپ کے متعلق سوچ کتنے بڑے لوگ ہیں اس سوسائٹی میں. وہ بھی دلیر تھا. کیوں دبتے؟ ہم لوگ دبتے ہیں. گاڑی کوئی ٹیڑھی کھڑی کر جائے اور ساری مارکیٹ پریشان ہو
تو کوئی نہیں اٹھ کے کہتا کہ جناب والا گاڑی ٹھیک پارک کیا کریں، سارے پریشان. اور اگر کوئی کہہ دے تو اس کو 10 ہواری نہیں ملتے جو سب کہیں کہ جی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، آپ کیوں خراب کام کرتے ہیں. وہ بھی صحیح لڑکا، اس نے گھر نہیں گیا، گھوڑا لیا اور سیدھا مدینہ منورہ جا کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ امیر المومنین یہ ہوا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا اسے مہمان خانے میں رکھو، اور محمد ابن مسلمہ کو کہا کہ جاؤ اور جس حال میں محمد بن عمر بن العاص ہے اور عمر بن العاص کا باپ دونوں کو اسی طرح بٹھا کے لے آؤ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا یہ عجیب اصول تھا، یعنی اگر گورنر گھر کے باہر ہے تو اندر نہیں جانے دیتے تھے، بیٹھا ہوا ہے تو اٹھنے سے پہلے اس کو رسیوں سے باندھ دیتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے اسی حال میں لے کے آنا جس حال، بندھے ہوئے آ گئے. مقدمات ان ساری چیزیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سنی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس دیہاتی لڑکے کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور فرمایا اس سے بھی مار اور اس کے باپ کو بھی مار. اس نے اس کو تو درے مارے محمد کو، اور جب عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو جھک گیا، جھجک گیا اور کہا امیر المومنین یہ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہوں نے کی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور وہی کوڑا اپنے ہاتھ میں لے کے عمر بن العاص کو مارا اور فرمایا عمر یہ تیری وجہ سے تیرا بیٹا اتنا اچھلتا ہے. اور کمال کی بات کہی امیر المومنین، کمال کی بات کہی قیامت تک کے لیے غریبوں کے لیے. فرمایا متا استبعتم الناس، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کیا ہے. وقد ولدتم امہاتہم احرارا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد فضا میں جنم دیا تھا، تم نے کب سے ان لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا. متا استعبدتم الناس، کب سے لوگ تمہارے غلام بنے، ان کی ماؤں نے تمہیں آزاد فضا میں جنم دیا. درے پڑے اس کو بھی اور اس کو بھی. یہ اسلام کی روح ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے. طلحہ رضی اللہ عنہ آئے اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت مجھے فلاں جگہ زمین کا ایک ٹکڑا دے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زمین کے ٹکڑے عنایت فرماتے تھے، جن کی بڑی قربانیاں تو ان کو پلاٹس بھی دیتے تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ان کا جنگل کا فلاں ٹکڑا دے دیں. فرمایا ٹھیک ہے سرکاری زمین ہے تم لے لو، اور لکھ کے دے دیا اور کہا عمر سے بھی دستخط کرا لینا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، وہ پڑھا انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ میں قاضی ہوں مدینہ منورہ کا، میں اس پہ دستخط نہیں کر سکتا. طلحہ رضی اللہ عنہ زیادہ اصرار کیا تو انہیں غصہ آیا. انہوں نے کہا دیکھو طلحہ لے جاؤ یہ کاغذ، جا کے زمین لے لو، حضرت نے تمہیں دی ہے، میں دستخط نہیں کروں گا اور نہ تم اصرار کرو. انہوں نے پھر اصرار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ چاک کر کے کاغذ زمین پہ پھینک دیا اور فرمایا لے جاؤ ابوبکر کے پاس. یہ ہے انصاف، یہ ہے مساوات. طلحہ رضی اللہ عنہ لے گئے، انہوں نے کہا حضرت یہ کیا ہے عمر نے. بلایا گیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا حضرت آپ نے دے دیا، میں نے کوئی اعتراض اس پہ تو نہیں کیا، لیکن جب مجھے کہتا ہے دستخط کرو تو میں کیوں کروں؟ مجھے پتہ ہے کہ اس زمین میں نمک کی ایک کان ہے، اور نمک ہر مسلمان شہری کا حق بنتا ہے، حکومت کا حق بنتا ہے کہ لوگوں میں تقسیم کرے. ہم ایک فرد واحد طلحہ کو پوری کان اٹھا کر دے دیں، یہ کیسے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا معذرت خواہ عمر، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے اس کی کیفیت کا علم نہیں تھا. اور پھر فرمایا طلحہ اور جگہ تلاش کرو ہم تمہیں دیں گے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کاغذات اٹھا لیے اور کہا بس صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں ابوبکر کہ امیر المومنین آپ ہیں یا عمر ہیں، کس کا حکم چلتا ہے حکومت میں؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ہنسے اور فرمایا اصل میں تو عمر ہی ہے جس کا حکم چلتا ہے، مجھے تو تم لوگوں نے سامنے بٹھا دی. کس بنیاد پر یہ سب کچھ ہوا؟ اس بنیاد پر کہ کوئی تفریق نہیں ہے. انصاف جیسا اس کے لیے ویسا اس کے لیے، عزت نفس جیسی اس کے لیے ویسی اس کے لیے.
ہم نے اپنے معاشروں کو برباد کر رکھا ہے۔ مجھے بتائیں اللہ کا غضب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا غضب اب آ جائے، ابابیل کنکر لے کے آ جائیں، اللہ کا غضب اب ایسے آئے گا کہ خدا پتھروں کی صورت کر دے اور یہ کر دے اور وہ کر دے، اللہ کا اس سے بڑا غضب کیا نازل ہو سکتا ہے کہ وہ نظام تعلیم رائج کیا جائے، نسل در نسل بچوں کو اس نظام تعلیم کے حوالے کر دیا جائے جس نظام تعلیم پہ خدا کی لعنت برستی ہے۔ اگر نہ برستی ہوتی تو ان 70-80 سالوں میں کوئی ادیب ہوتا، کوئی شاعر ہوتا، نوبل پرائز ونر ہوتا، کوئی کام کیا ہوتا۔ کوئی کام نہیں 70-80 سالوں میں کیا، اور ہیں سب سے زیادہ نمبر 1۔ اللہ کا غضب جب آتا ہے تو انداز فکر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا غضب جس انسان پر پڑتا ہے وہ خیر میں شر اور شر میں خیر کو ڈھونڈتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ اللہ نے کہا ان یہودیوں پر جب ہماری لعنت پڑی تو یہ یہودی ایسے ہو گئے کہ یرو سبیل الرشد، ہدایت کی راہ دیکھتے تھے، لا یتخذوہ سبیلا، اس پہ نہیں چلتے تھے، اور گمراہی کا راستہ دیکھتے تھے تو سب بھاگ پڑتے تھے۔ اللہ کا غضب ایسے ہی آیا کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ پتھر برسا کریں۔ اللہ نے فرمایا پھر وہ ہمارے فرشتے اس کے گھر میں چلے گئے، وَجَاءَهُ قَوْمَهُ، اور اس کی قوم رات کے وقت اٹھ کے بھاگی جب انہیں پتہ چلا کہ کچھ خوبصورت لڑکے آئیں۔ اللہ نے کہا یُحْرَعُونَ إِلَيْهِ، وہ سارے کے سارے، یُحْرَعُون کا کیا ترجمہ کریں، وہ سارے کے سارے لپک پڑے، جھپٹ پڑے، اور انہوں نے کہا لوط ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم ایسے لوگ کسی خوبصورت نوجوان سے تعلق نہیں رکھو گے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں کیا کروں، یہ تیرے فرشتے اتنے معزز اور مکرم ہیں، اللہ کاش رکن شدید، کاش میرے پاس بھی کوئی طاقت ہوتی تو میں ان کو روکتا اور انہیں اپنے مہمانوں تک نہ پہنچنے دیتا۔ اللہ نے کہا کہ بے فکر رہ، اب ہم آ گئے ہیں۔ یہ قوموں پہ جب لعنتیں پڑتی ہیں تو انہی کرتوتوں سے پڑتی ہیں نا۔ وہ اگر کہیں ہے اور کسی معاشرے میں پایا جاتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ کثر اتنی سی ہے کہ پتھر نہیں برستے، وگرنہ اندر کی فطرت، اندر کا دماغ مسخ ہو چکا ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ ہم نے سوسائٹی کو تقسیم کر دیا ہے، عزت کی بنیاد پر تقسیم کر دیا ہے، دولت کی بنیاد پر تقسیم کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے نیچے سے آپ اوپر اٹھائیں بہترین بچے، اتنے انٹیلیجنٹ، اتنے ذہین۔ مسئلہ اس کا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ امریکہ میں اسکالرشپ نہیں دے سکتا۔ مسئلہ اس بیچارے کا یہ ہے کہ وہ آ کر ویسے ہی نظام بنانا چاہتا ہے، نظام کہتا ہے ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ کیا خوبصورت بات اللہ نے فرمائی ہے، ایک جملے نے ساری اس فکر کی عکاسی کر دی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم، ان کا نکالو لوط کو اس بستی سے، نکالو لوط علیہ السلام کو اس شہر سے۔ جرم کیا ہے بھئی؟ انہم اناس یتطہرون، یہ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ جس معاشرے میں پاک رہنا جرم بن جائے، جس معاشرے میں سچ بول کر اپنے وجود کو خطرے میں ڈالا جائے، جس معاشرے میں دولت کی تقسیم پہ کوئی اعتراض نہ کر سکے، اور جس معاشرے میں خود تعلیمی نظام کے آگے مجبور ہو جائے اور اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ان کی روح کو ذبح کر ڈالے، اس معاشرے میں خدا کا غضب نہیں آیا تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ سے وہ آدمی بات نہیں کر رہا جو تعلیم کے نظام سے پٹا ہوا ہو، وہ ایک الگ کتھا ہے۔ وہ بات کر رہا ہے جس نے اللہ کی توفیق سے ان چیزوں کو پڑھا ہے۔ ہم کیوں دبیں؟ جس معاشرے میں یہ منبر اور مذہبی پیشوا یہ سرمایہ داروں کے ٹھیکیدار اور سرمایہ داروں کی زبان بن جائیں، جو میری مسجد کو 1 کروڑ چندہ دے وہ 1000 طرح قابل احترام، اور جو غریب کہے کہ حضرت میں نے طلاق دے دی ہے، مجھے مسئلہ بتائیں، تو چھوڑو یار نکالو اس کو پھر بات کریں گے،
یہ دونوں کو برابر کرنے کی بجائے وہ سوچے یہ اللہ کی راہ پوچھ رہا ہے، میں گم کر بیٹھا ہوں اللہ کی راہ، 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں، میں نے غلطی کی، حضرت مجھے بتائیں اللہ کا راستہ کیا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، میں اپنی بیوی کو رکھوں یا نہیں؟ وہ اس کو تو دھتکار دیں، اور جو 1 کروڑ لے کے آیا یہ صحیح اللہ کی راہ دکھا رہا ہے، کیونکہ اس سے میری وقت، وقار اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر اس سرمایہ دار کی کوئی فائل وزیر اعظم صدر کے پاس پہنچی ہوئی ہے تو چونکہ میں انہیں غلط پٹی پڑھا کر، غلط لائن پہ ڈال کر، انہیں یہ کہہ کے کہ صلاح الدین ایوبی کے بعد اب ایک مسلمان حکمران آیا ہے، بس اس کے درمیان تو کوئی آیا ہی نہیں، جب اس کا دماغ اتنا خراب کر لیں تو وہ حضرت کی 1 کروڑ کی فائل کے عوض میں 10 کروڑ کے کام اس کے بھی نکلوا دیں گے۔ یہ ہماری مذہبی کی عادتوں کا حال، یہی پیری مریدی میں ہوتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں پیر زیادہ خطرے میں چلا جاتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، ڈرتا ہے، کہتا ہے رب تیرے بہت سے لوگ تیری راہ پوچھتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، اللہ میں کچھ نہیں ہوں۔ وہ زیادہ خطرے میں چلا جاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ جتنا تقویٰ کی زندگی گزارنی چاہیے میں نہیں گزار پا رہا، اے رب جتنا مجھ میں اخلاص ہونا چاہیے نہیں ہو رہا، اے رب جتنی مجھے زیادہ عبادت کرنی چاہیے میں تیری عبادت نہیں کر پاتا اتنا، اور لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، اللہ میں کہیں غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اے پروردگار کہ میں کسی مصیبت میں نہ پڑ جاؤں، اللہ ان کو ہٹا لے جائے ان کو۔ کتنے رہ گئے ہیں ایسے؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کس چیز پر تفریق کرتے ہیں۔ کالج، یونیورسٹی، اسکول، جس کے پاس گاڑی اچھی ہے اس سے دوستیاں زیادہ، اور جو بیچارہ سر جھکا کر ویگن اور پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کے پاس گاڑی تھوڑے ہی ہے۔ یہ ہم کس ڈگر پر جا رہے ہیں اور انسانوں کی تقسیم کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں یاد رکھو اللہ کے ہاں جرم ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک آدمی گزرا، فرمایا اس کے متعلق کیا کہتے ہو، یہ کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کے تو کیا کہنے، کسی کے ہاں سفارش کر دے تو اس کی سفارش رد نہ کی جائے، اور اللہ کے رسول یہ رشتہ مانگ لے لوگ گھر آ کے رشتہ دیں۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی گزرا، فرمایا اس کے متعلق، ان کا اللہ کے رسول نہ کوئی اس کی سفارش سنے نہ اس کو نکاح کے لیے اپنے گھر آنے بھی دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا یہ جو دوسرا آدمی ہے نا، اللہ کی قسم میں کہا کہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس پہلے آدمی جیسی پوری دنیا بھر جائے، اللہ کی نظر میں جو یہ اچھا ہے اس کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مساوات کو قائم کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے معاملے میں نضر ابن انس وغیرہ کی روایت بخاری میں آئی ہے کہ ان کی بہن کی اور ایک یہودی عورت کی لڑائی ہو گئی، اسے مکہ مارا، یہودی عورت کے دانت ٹوٹ گئے، لڑکی مقدمہ آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بہن کے بھی دانت توڑے جائیں گے۔ وہ بھائی تھے، جوانی، طاقت، جذبات میں کھڑے ہو گئے، ان کا اللہ کی قسم اللہ کے رسول میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہو، یہودی عورت کے دانت تمہاری بہن توڑ دے تو وہ ٹھیک، اور تمہاری بہن کے دانت توڑے جائیں اس کے مقابلے میں تو یہ ٹھیک نہیں؟ مراد یہ تھی، ایگزیکٹلی الفاظ یہ نہیں، لیکن مراد وہ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ کچھ دن بعد یہودی آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول ہماری بیٹی کے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا، اب اس بچی کے بھی دانت توڑ دیے جائیں تو اچھا نہیں لگتا، آپ انہیں کہیں کہ جو معاوضہ ہو سکتا ہے دے دیں، دیت جیسے ہوتی۔ انہوں نے اتنے پیسے دیے، یہودیوں نے معاف کر دیا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے فرمایا کہ انس تم نے جو قسم کھا لی تھی نا کہ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، تو مجھے خیال آیا کہ کتنے ہی غریب بندے اس دنیا میں ایسے ہیں، لو اقسم علی اللہ، کسی بات پر اللہ کو قسم دے دیں
کہ اللہ تجھے تیری قسم ہے یہ کام نہیں ہوگا، لأبرہ، اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ لے۔ برا بن عازب ہیں، یہ قومیں، ملک، اقتدار، وطن، یہ سب انصاف کی بنیاد پہ رہتے ہیں۔ یہ معاشرتی تقسیم میں عزت اور دولت، اس کی تقسیم جو نہیں ختم کرتے کبھی بھی ترقی نہیں کرتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ ہم شکست کے قریب پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بن عازب کو ایک دن دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ برا ان لوگوں میں سے ہے کسی چیز پر اللہ کو قسم دے دے، اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ لے، اللہ اس کی قسم کو پورا کرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کئی مرتبہ میدان جنگ میں ایسے ہوا، ہمارا کوئی بھی پلڑا بیٹھ رہا تھا، کافر غالب، ہم بھاگتے تھے برا کو ڈھونڈنے کے لیے، اور برا مل جاتے تو ہم کہتے برا بس اتنا کہہ دیں کہ اللہ کی قسم ہے مسلمان غالب رہیں گے۔ برا کہتے نہیں تھے پر ہم زیادہ اصرار برا کہتے تھے اللہ کی قسم ہم غالب رہیں گے، ہم کہتے تھے بس فتح ہو گئی۔ برا ایسا آدمی ہے جس کی قسم کو اللہ نے، برا غریب آدمی تھے نا۔ اللہ کا قرب قوموں کی تقدیریں بدل دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے جو کہا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، وہ یہی سینس ہے اس پر۔ اس لیے ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہم خود عہدوں کی بنیاد پہ اور پیسے کی بنیاد پہ ہم کیا ظلم مچائے ہوئے ہیں، اپنی نجی زندگی میں، اپنے دفتر کی زندگی میں، اپنے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، معاشرتی زندگی میں۔ یہ ظلم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس کو ختم کریں۔